اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میسج ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبد المتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج 10 محرم الحرام ہے، نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے جانثاران نے یوم شہادت کا جام پیا۔ 10 محرم الحرام اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم ترین دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے آج ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے مہمان کراچی سے مفتی عبد الجبار طاہر صاحب ہیں، جو نوجوانان جنت کی سیرت کے پہلوؤں کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو مولانا مفتی عبد الجبار طاہر صاحب میسج ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ جناب عبد المتین صاحب، حضرت فرمائیے گا کہ آج کا دن ہم ہر سال مناتے ہیں اور مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس دن کو مناتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر جو ظلم ہوا اس کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اس دن کا اصل پیغام کیا ہے اور ان حضرات کی زندگی ہمارے لیے کیا نمونہ اور کیا سبق دیتی ہے، اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں مبارکباد دیتا ہوں میسج ٹی وی کی مینجمنٹ کو اور اپنے میزبان جناب عبد المتین صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ آج کے دن کے حوالے سے اہل بیت عظام آل رسول، خصوصاً شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب، فضائل، آپ کی قربانی اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایمان کا جز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی اللہ کے رسول اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جاؤں تمام دنیا سے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور والدین سے بھی۔ تو اللہ کے رسول سے تو محبت ایمان کا جز ہے، تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، اسی طرح آپ کے اصحاب اور آپ کی آل اہل بیت سے محبت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے بھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کی آل پر بھی پڑھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جیسے اصول و ضوابط اور نالج پر مبنی، تعلیمات پر مبنی دین ہے، اس کا دوسرا پہلو محبت بھی ہے۔ اور
عقیدت بھی ہے. جیسے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، تو آپ سے محبت اور آپ سے عشق اور آپ سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ آپ کے اصحاب اور آپ کی آل اور آپ کے اہل بیت سے بھی محبت رکھی جائے. جب ہم آل رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے تو ہمیں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرنا ہوگا، کیونکہ اہل خانہ میں سب سے پہلے انسان جب ذکر کرتا ہے تو اہل خانہ اور گھر والے، تو وہ بیوی سے ہی انسان کا گھر بنتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ عظیم خاتون ہے جن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا. آپ کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی وہ خاتون ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل نور پر غار حرا میں سب سے پہلے وحی اتری تھی اور آپ کی طبیعت پر بوجھ تھا اور ایک کیفیت ایسی تھی خوف کی، تو یہی وہ آپ کی شریک حیات ہیں، زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تسلی دی تھی اور فرمایا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں یہ صفات ہیں اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائیں. تو اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ احسانات وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کی تائید کی، آپ کو حوصلہ دیا اور آپ کا تعاون کیا، اپنا مال بھی آپ پر نچھاور کیا اور خود بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص سے ہوا. ابو العاص مکہ میں رہتے تھے، قریش سے تھے، ایمان تو یہ بعد میں لائے، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے داماد تھے. آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، عتبہ سے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، دین کی دعوت دی، تو ابو لہب نے آپ کی دشمنی اور عداوت میں بیٹے سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو معاذ اللہ چھوڑ دو. رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو دوسری بیٹی کا نکاح پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا، اور یہ وہی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی تھی، حبشہ کی، اور پھر بعد میں مدینہ ہجرت کی. اور حضور نے فرمایا تھا ان عثمان اول من ہاجر باہلہ، یعنی عثمان سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس دین میں ہجرت کرنے والے شخص. ان کا انتقال غزوہ بدر کے موقع پہ سن 2 ہجری میں ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اور یہ بھی فرمایا تھا اس موقع پہ عثمان اگر میری اور بیٹی نکاح ہوا، اور پھر ام کلثوم کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا. پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا عثمان کہ میری اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں آپ کے نکاح میں دیتا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک علی اور بیٹی تھی امامہ. یہ علی وہی آپ کے نواسے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے اپنے ساتھ ان کو سوار کیا ہوا. حضرت رقیہ سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے عبداللہ، لیکن ان کا جلد انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں زینب، ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا،
اور رقیہ جو صاحبزادی ہیں ان کا انتقال 2 ہجری میں ہوا بدر کے موقع پہ، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال جو آپ کی تیسری صاحبزادی ہیں ان کا انتقال سن 9 ہجری میں ہوا۔ آپ کی سب سے پیاری، لاڈلی اور چھوٹی صاحبزادی کے اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا تو اسی سال ان کی ولادت بھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ بہت پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے۔ جب تشریف لاتی تھی تو آقا کھڑے ہو کر ملتے تھے، اور ان کی کیفیت بھی یہی تھی کہ اپنے والد سے اتنا پیار تھا کہ شاید ہی کسی بیٹی کو اپنے باپ سے ایسا پیار ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مرض الوفات میں تھے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، تو بیٹی کو بلا، بہت پیار تھا نا، اکلوتی بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہوئے، قاسم جن کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اور پھر ایک اور بیٹے ہوئے تھے عبداللہ جن کے لقب طیب اور طاہر ہے، پھر ایک اور بیٹے ہوئے تھے ماریہ قبطیہ سے جن کا نام ابراہیم ہے، وہ سب نوعمری میں انتقال فرما گئے تھے، تو ایک ہی بیٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ فرمایا، بلایا بیٹی کو پاس، کان میں کچھ فرمایا، رو دی، غمزدہ ہو گئی، پھر کچھ اور ارشاد فرمایا تو مسکرا دی۔ پوچھا پوچھنے والوں نے کہ آقا نے کیا فرمایا تھا کہ آپ غمزدہ ہو گئی؟ کہا آقا نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میری لخت جگر، دنیا سے میرے اب سفر کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس بات نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ اور حضور جی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، خوش ہو گئی۔ یہ وہی حضرت فاطمہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، تو کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ حیات تھیں یا وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں؟ نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جی جی، اور ان کا انتقال تو مکہ میں ہی ہو گیا تھا، جس کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی، اور حضرت علی بھی حضور کی پرورش میں ہی تھے۔ جب مکہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ بہت غربت تھی، فقر و فاقہ کا عالم تھا، اور گھر بھی نہیں تھا۔ حضرت علی بھی حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ضرورت کی چیزیں ان کو عنایت فرما دی تھی، لیکن بہت مشقت سے وقت گزارا، نمازیں بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، تلاوت بھی کرتی، خود چکی پیستی۔ روایات میں آتا ہے کہ چکی پیس پیس کے ان کے ہاتھوں میں گٹے نشانات پڑ گئے تھے، تو ان کے عظیم شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا ملال تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ باقی ضرورت مندوں کی طرح آپ کو بھی کوئی خادم مل جائے، تو حضرت فاطمہ حضور کے پاس حاضر ہوئی، یا رسول اللہ کوئی خادم؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میں خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو آپ نے یہ تسبیح فاطمی پڑھنے کا فرمایا، 3 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ تسبیح فاطمی جو نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، انہی کے طفیل ہمیں ملی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کی بہت بہترین جوڑی، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے
اور 2 بیٹیاں عنایت فرمائی. سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور پھر دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور تیسرے بیٹے حضرت محسن رضی اللہ عنہ. لیکن حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا انتقال صغر سنی میں ہی ہو گیا تھا، اور بیٹیاں ناظرین کے لیے بھی اور وہ لوگ جو جاننا چاہیں گے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمروں میں کتنا فرق تھا؟ جی 1 سال کا فرق تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت 3 ہجری کی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 4 ہجری کی ہے. حسن عمر میں 1 سال بڑے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل کا سلسلہ چلا ہے وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہی چلا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ باقی بیٹیوں کی اولاد صغر سنی میں ہی انتقال کر گئیں، ان کا زیادہ تذکرہ تاریخ میں نہیں ملتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان سے کچھ زیادہ ہی پیار تھا. حضرت علی ویسے ہی چچا زاد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، تو آپ کو ان بچوں سے بہت پیار تھا. حسن و حسین کے بارے میں تو فرماتے تھے کہ یہ میرے 2 پھول ہیں. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ جنت کے شہزادے چلے آ رہے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہوئے خطبہ روک کر خود تشریف لائے اور ان کو اٹھا کر لے گئے. ایک مرتبہ آپ کے سینے پہ یہ دونوں کھیل رہے ہیں، صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ میری اس دنیا کے 2 پھول ہیں. جی اکلوتی اس حوالے سے کہ باقی بیٹیاں مرض الوفات میں موجود نہیں تھیں، پہلے انتقال کر چکی تھیں. میں نے تو خصوصاً آپ کی تمام بیٹیوں کا ذکر خیر اسی لیے کیا ہے. آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. تو لیکن وہ اس موقع پہ کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی اولاد میں سے صرف حضرت فاطمہ ہی تھی. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پہ گویا کہ آپ کی یہ ایک ہی بیٹی موجود تھی. تو آدمی کی اولاد ہو اور پھر ایک ہی ہو، باقی دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، تو محبت کا کیا عالم ہوگا. تو واقعی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کو اس کا بڑا غم تھا، بڑا صدمہ تھا. بلکہ شعراء نے یہاں تک لکھا ہے کہ فاطمہ کا غم اگر پہاڑوں پر پڑتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا تھا فاطمہ تم بہت جلد مجھ سے عامل ہوگی. تو آپ کے وصال سے 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. گویا کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کل عمر راجح قول کے مطابق 24 برس. ایک قول اور بھی ہے 29 برس کا، لیکن راجح جو قرار دیا ہے محدثین نے، اہل تاریخ نے، وہ آپ کی عمر مبارک 24 سال. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، گویا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہا اور ان کی بہنوں نے ماں کی جو آغوش تھی بہت جلد وہ ان سے چھوٹ گئی تھی. لیکن شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے حضور علیہ السلام کی خاص نظر اور دعا تھی. آپ ہی نے ان کے کان میں اذان دی اور گھٹی بھی دی تھی. اس لیے نیکی، تقوی جو اہل بیت کے خاص وصف ہیں وہ ان میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں. خصوصاً سخاوت اور ہمدردی، انسانیت کے ساتھ پیار، شجاعت، ہمت، تقوی، علم، فہم، یہ ساری صفات حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں موجود تھی. حضرت حسن یہاں پہ اللہ ایک مزید ایک سوال ہے
کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا، اس وقت حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ملتی ہے کتابوں میں؟ تقریباً 7 یا 8 برس، جی 7 8 برس کے لگ بھگ تھی، کیونکہ 11 ہجری میں انتقال ہوا نا، تو 8 9 برس آپ یوں سمجھ لیں، 8 برس کے لگ بھگ ان کی عمریں تھیں، کیونکہ 3 ہجری اور 4 ہجری میں تو ان کی ولادت ہے، اور 11 ہجری ربیع الاول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، اور اس کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہے، تو بہت ہی کم عمر تھی، ابھی 10 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے دونوں شہزادے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی بشارتیں دی تھیں، اور فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ سخاوت اتنی بھری ہوئی تھی کوٹ کوٹ کے ان کے ضمیر میں، ان کے خمیر میں، کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 3 بار اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور 25 حج پیدل کیے، اور عبادت کا یہ حال تھا کہ راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تذکرے میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت تھی چہرے میں۔ حسین رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک اور پنڈلیاں حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب 40 ہجری میں شہید کیا گیا، تو سب کی نظریں وہ اسی شہزادے کی طرف اٹھیں جن کو حسن کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اور امت نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت علی سے خود عرض کیا گیا کہ اے امیر المومنین، جب آپ زخمی تھے، آخری وقت تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیجئے۔ فرمایا کہ میں اسی طرح جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو نامزد نہیں کیا تھا نیابت کے لیے، تو میں بھی یہ فیصلہ امت کے اجتماعی ضمیر کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور لیکن شام میں اہل شام نے کے ساتھ وہ جو قاتلان عثمان کے معاملے پر جو اختلاف چل رہا تھا، اس کی وجہ سے اس بات کا خطرہ تھا کہ مسلمانوں کا پھر سے خون نہ بہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عظیم صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے بعد کچھ شرائط پر اہل شام کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اچھا حضرت، وقت کے قلت کے پیش نظر ہم 1 2 چیزیں جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جو عموماً لوگوں کے سامنے نہیں ہیں اور لوگ عموماً بیان نہیں کیے جاتے، وہ یہ تھے کہ یہ بتائیے گا کہ حضرت حسین، کیونکہ آج ہم بنیادی طور پر ان کے یوم شہادت کے سلسلے میں اس ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کا تذکرہ زیادہ کریں انشاءاللہ۔ میسج ٹی وی کی کوئی کوشش ہوگی کہ آئندہ جو بھی حضرات صحابہ کرام کے دن آئیں، ان میں ہر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک رخ جو میں جاننا چاہوں گا، اور شاید ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے جاننا چاہیں، کہ انہوں نے جو شادیاں کیں وہ کتنی کیں، اور کیا تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی کب ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کی اولاد میں سے کون کون تھے؟ جی، میں اس میں مختصراً یہ عرض کر دوں، جو شادیوں کا آپ نے سوال اٹھایا ہے، اصل میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو آل رسول سے کتنا پیار تھا اور کتنا عشق تھا۔ تو لوگ اپنی نسبت آل رسول کے ساتھ کرنے کے لیے اصرار کرتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ خاندانی نسبت جوڑ لیں۔ تو اس وجہ سے بہت انہوں نے نکاح فرمائے۔ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے جب لوگوں کا اصرار ہوتا تھا تو آپ نکاح فرماتے تھے۔ خیر، میں اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی چونکہ ان کو بھی شہادت کا مرتبہ ملا ہے، اور سن 51 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو زہر دیا گیا،
حضرت حسین ان کے چھوٹے بھائی موجود تھے، استفسار فرمایا کہ آپ کو زہر دیا گیا، تو سمجھ گئے کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ میں بلا وجہ کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ خود نمٹیں گے ان دشمنوں سے، تو آپ کو زہر دیا گیا جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے بعد مزید 10 سال اس دنیا میں جلوہ افروز رہے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو، اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، تو اہل مدینہ، چونکہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینہ میں قیام پذیر، ان میں نمایاں حضرت حسین تھے، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اگر شہادت نہ ہوتی تو بالکل یہ پوری امت دیکھ رہی تھی کہ آپ ہی کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا جائے گا، کیونکہ آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار فرمائی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید دارالحکومت میں وہ حکمران ہو گئے، تو اہل مدینہ کو اس پر اطمینان نہیں تھا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ مدینہ کا ایک وفد وہاں گیا بھی تھا جس نے یزید کے اعمال و افعال و کردار دیکھے تھے، تو انہوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار فرمایا تھا. خاص طور پر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک دو بڑے صحابہ کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ ان کو اطمینان نہیں تھا. اس کے علاوہ اہل عراق نے مسلسل خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہ ہم یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. آج ہی مجھ سے ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دارالخلافت و کوفہ تھا، تو یہ حضرات پھر مدینہ میں تشریف فرما کیسے ہوئے؟ تو جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبرداری فرما دی تھی، تو دستبردار ہو گئے تھے، تو یہ سارے حضرات پھر مدینہ میں قیام پذیر تھے. حضرت ایک اس میں اور مزید پہلو، کیونکہ واقعہ کربلا کا جو ذکر ہے وہ تو عموماً ہمارے ہاں بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور تقریباً اب زبان زد عام ہو چکا ہے. اس میں دو تین کچھ ایسے پہلو جو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے سامنے جائیں جو عموماً کی گفتگو میں نہیں جا پاتے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر کتنی تھی واقعہ کربلا کے وقت؟ جی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 57 سال تھی، 57 ایئر. صحیح. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اہل عراق نے مسلسل خطوط لکھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہل عراق کی یہ جو ہمدردی اور اطاعت کا اظہار تھا، اس سے یہ سمجھے کہ اہل عراق میرے ساتھ ہیں. تو آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لیں، اور پھر خود بھی روانہ ہو گئے، لیکن اہل عراق نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور آپ کا ساتھ نہیں دیا. اور پھر لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا، میں تو کہوں گا حادثہ کربلا، یہ ایسا دل فگار حادثہ ہے کہ اس امت کے سر، بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے، کہ اس حادثے اور اس واقعہ کربلا اور اس ظلم کی داستان کی وجہ سے آج بھی جھکے ہوئے ہیں اور آنکھیں پرنم ہیں کہ چشم فلک نے اس سے بڑا ظلم نہیں دیکھا کہ کلمہ گو لوگوں نے آل رسول کے 72 افراد کو شہید کیا. اور اہل عراق جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کر حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا تھا، انہوں نے بھی دھوکہ دیا. اور پھر حسین اور آل رسول وہ دبنے والے نہیں تھے. اب واقعہ تو ایسا یہ دل فگار ہے کہ ہمت نہیں مجھ جیسے شخص میں تو کہ اس کی پوری منظر کشی کرے کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہوا. بہرحال حسین رضی اللہ عنہ نے جیسے اپنی زندگی کے 57 سال گزارے اور نانا کے دین پر جس طرح وہ کاربند رہے، اور تقوی، زہد اور عبادت، 20 حج پیدل کیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، اور آخر میں جس طرح انہوں نے کربلا کے میدان میں جرت اور شجاعت
کے جوہر دکھائے اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ ظالم اور جابر کے سامنے سر جھکایا نہیں جاتا، سر کٹا تو دیا جاتا ہے، اور ایک صالح نظام حکومت کے قیام کے لیے آئندہ قیامت تک کوشش کرنے والوں کو حوصلہ دیا حسین نے۔ حالانکہ مدینہ سے تو آپ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، مدینہ سے تو آپ اہل عراق کے خطوط اور ان کے بلانے پر تشریف لائے تھے، لیکن طاقت کے سامنے، جبر کے سامنے اور ظلم کے سامنے اہل عراق شکست کھا گئے، لیکن نواسہ رسول نے شکست نہیں کھائی، اور وہ اسی طرح جمے رہے اور ڈٹے رہے۔ اور پھر جو واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کیسے وہ ظلم کی داستان رقم کی گئی کہ حسین نے اپنے 72 افراد کے ساتھ وہاں قربانی دی۔ حضرت ہمارے پاس آخری جو 2 منٹ ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اپنی ساری گفتگو میں جو آپ نے کی، آپ اس کا لب لباب اور خلاصہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ حضرت حسین کی زندگی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً، کیونکہ ان کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا گیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ملتا ہے کہ حضرت حسین کی زندگی سے ہمیں عملی طور پر کس طرف ایک رخ ملتا ہے؟ جی، اس میں بنیادی طور پر تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اپنے نانا کی اتباع اور تابعداری میں گزری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ایک تو ہم پوری اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری میں گزارے، اور دوسرا کلمہ حق اور دین کو غالب کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بالعموم امت میں مولانا الیاس رحمہ اللہ کے بقول کہ ارتداد کی کیفیت ہے، نام تو مسلمانوں والا ہے لیکن ہم دین کو سمجھتے نہیں، دین جانتے نہیں۔ یہ تو ایک میڈیا کا شور ہے اور ایک دنیا بھر میں فضا ہے واقعہ کربلا اور حادثہ کربلا، تو کچھ ذہن اور دماغ اس کی طرف متوجہ ہیں، لیکن شاید کوئی یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ ان کا کردار کیا تھا اور انہوں نے کس عظیم فکر اور نظریے پر قربانی دی ہے۔ تو سب سے بڑا پیغام تو حسین نے اپنے خون سے یہ دیا ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے جھکے نہیں، بے شک، اور ایک صالح نظام حکومت کے قیام کے لیے جو خلافت راشدہ کی صورت میں چلا آ رہا تھا، کہ جب انہوں نے وہ محسوس کیا کہ اب اس کا پھر سے موقع ہے، کیونکہ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ اس امت میں حاکم اور حکمران وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو عوام، عام مسلمانوں کی اور اہل فکر و دانش کی تائید حاصل۔ تو حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی حکومت کو اہل دل اور اہل تقوی کی حمایت حاصل نہیں ہے، اور اہل عراق مجھے دعوت دے رہے ہیں، تو انہوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے ساتھ دھوکا ہوا اور ان کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی، اور پھر ظلم اور جبر کے سامنے باقی لوگ تو شکست کھا گئے، لیکن حسین اور حسین کا خاندان اور آل رسول کے یہ چشم و چراغ انہوں نے شکست نہیں کھائی۔ تو دوسری اور آخری اور اہم بات میں یہ عرض کروں گا کہ حسین رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی دین اسلام پر گزاری ہے، اور دین اسلام کے ہی ایک بڑے اصول پر انہوں نے جان دی ہے، واقعہ کربلا۔ تو واقعہ کربلا یہ ایک حادثہ ہے، واقعہ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پورے دین کی سمجھ حاصل کریں، اور اس سے پہلے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد کسی نئے دین کی بنیاد نہیں ڈالی گئی، دین پہلے سے موجود ہے، جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو واقعہ کربلا کے بعد معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا، حسین بھی اسی پر عمل پیرا رہے، آل رسول بھی اسی پر عمل پیرا رہے، بلکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں عرض کرتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آگے اولاد جو چلی، حضرت زین العابدین جن کا نام علی بن حسین تھا، ان کے کیا کردار اور ان کے کیا شب و روز تھے۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ خدمت کا جذبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میں اتنا تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا
کہ مدینہ کے 100 خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے، اور غسل دینے والوں نے بتایا کہ ان کی کمر پر خود راشن اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے تھے، اور رحم اتنے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہا تو اس کو بلوایا اور بہت بڑا اور قیمتی ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ شرمندہ ہوا کہ واقعی آل رسول اتنے بلند اخلاق اور بلند کردار اور سخاوت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تو یہ آل رسول کے جتنے افراد بعد میں بھی رہے، انہوں نے ہمیشہ سال نظام حکومت کے قیام کی کوششیں جاری رکھی، سخاوت، ہمدردی کے ساتھ ساتھ شجاعت کے جوہر دکھائے، اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی اور اس کی اشاعت اور اس کی تعلیم اور تبلیغ میں پوری جد و جہد کی۔ تو آج ہماری محبتوں کے مرکز ہیں وہ آل رسول اور ان کے سارے افراد۔ آج ہم ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آج یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم سے بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے دین کے لیے قربانی کا، تو ہم حسین اور حسن رضی اللہ عنہ اور آل رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم حاضر ہیں اس دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بھی دے، فہم بھی دے، اور اس فتنے کے دور میں تو نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بزرگوں اور اہل علم سے پوچھ کر چلیں۔ فتنے کا دور ہے، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی ورغلائے، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی مشتعل کرے اور اپنے مکروہ مقاصد میں استعمال کرے، بلکہ جو ہمارے مسلمہ بزرگان دین بڑے اللہ والے موجود ہیں، اہل علم، ان سے پوچھ کر چلیں، اور خدا کرے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، ہماری زندگی بھی دین کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے، اور اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے اور ایک صالح نظام حکومت کے قیام کے امین۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نہ صرف حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پس منظر، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، بلکہ آخر میں بڑے ایک اچھے انداز میں کہ اس سے ہمیں ایک سبق کیا ملتا ہے، جو بنیادی طور پر جو چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، واقعات بنیادی طور پر محبت کو بڑھانے کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس واقعے سے سبق ہمیں بنیادی طور پر وہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اس گفتگو کو مزید آگے جاری نہیں رکھ پائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی اور موضوع پر، کسی اور صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں، اور کسی اور اللہ کے نیک بندے کے سیرت و کردار کے موضوع پر، ان کے زندگی کے پہلوؤں پر ہم آپ سے گفتگو کروائیں گے، اور ہم آپ کو دوبارہ سے میسج ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ تمام سننے والے ناظرین کو ہمیں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی، اور واقعہ کربلا کی روشنی میں ان کی سیرت اور کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہماری یہ جو ٹرانسمیشن کا پہلا حصہ ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اس ٹرانسمیشن کا وہ ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر میں پیش کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب موجود ہوں گے شجاع آباد سے، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک نئے لنک کے ساتھ۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔